الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کافی درسوں سے اور ہماری ان سیشنز قسطوں سے بات چیت ہو رہی تھی ایمانیات کے اوپر کہ ایمانیات مختصر انداز کے اندر یہ 7 ہیں، اور وہ 7 آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اللہ کے تمام کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لاتا ہوں، ورسلہ، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان تمام کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخری جو دن ہے یعنی قیامت والا دن اس کے اوپر، اور پھر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت ایک لمبی زندگی دیں گے۔ اور پھر ان عقائد کو کسی قدر تفصیل سے عرض کرتا رہا۔ پہلا جو ایمانیات ہے، پہلا جو عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو اس پر کسی انداز کے اندر تفصیل عرض کی تھی۔ اب آگے جا رہے ہیں، دوسرے عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں، اور پچھلے 1-2 قسطوں کے اندر میں نے ان کے بارے میں کس قدر تفصیل عرض کی تھی کہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان ہے۔ تو من جملہ ان میں سے یہ عرض کیا تھا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر یہ بات عرض کی تھی کہ فرشتے وہ کھانا پینا نہیں کرتے، سوتے نہیں، انسانوں کے، جنات کے، باقی جو رہنے والی مخلوقات ہے ان کے جو تقاضے ہیں فرشتوں کو اس قسم کے تقاضے نہیں ہیں۔ اور پھر مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر سے میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا تھا کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل کے اندر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو انہوں نے اس وقت بتلایا کہ خوف کرنے کی بات نہیں، انا ارسلنا، کہ ہمیں بھیج دیا گیا، ہم فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور فرشتے جو ہے گویا نہیں کھایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔ تو یہاں تک تو یہ بات چلی۔ آگے پھر اس کے بعد اب فرشتوں، یہ بات بھی عرض کی تھی کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ تعداد ہے، اور اس کے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو ان کی صحیح تعداد پتہ نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے فرشتوں کا لشکر، اس کی تعداد اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پتہ۔ اور پھر آگے یہ بات عرض کی تھی کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا پتہ ہے،
اور ان کے کچھ نام پتہ ہے، ان کے کچھ کام پتہ ہے، لیکن اکثر جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو حکم دیا ہے، جس عبادت کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو لگائے رکھا ہوا ہے، اس عبادت کے اوپر وہ لگے رہتے ہیں، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اس عبادت کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہیں۔ آگے کہ ان کی سائز کتنی ہے، وہ کتنے بڑے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مختلف سائزیں دی ہوئی ہیں، کچھ چھوٹے ہیں سائز کے لحاظ سے اور کچھ بہت ہی بڑے ہیں۔ چنانچہ وہ چیز جو ہمیں قرآن سے یا حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ تو ہم عرض کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ میرے سامنے آئے تو فرمایا اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنا بھی حصہ تھا اس تمام کے تمام حصے کو بھر دیا، اتنی بڑی ان کی جسم تھی، جسامت تھی۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہی نہیں بلکہ دوسرے فرشتوں کو بھی اتنی بڑی جسامت دی ہے، اور وہ اتنی بڑی جسامت، اور یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پر دی ہوئی ہیں، کسی کو ایک پر دیا ہوا ہے، کسی کو دو پر دیے ہوئے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، اس کی وہی ذات ہے کہ جس نے فرشتوں کو رسول یعنی پیغامبر بھیجا ہے، پیغامبر بنا کر بھیجا ہے اللہ اور رسول کے درمیان، یعنی ایک پیغام لے جانے والا۔ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں، فرشتے کو پیغام دیتے ہیں، وحی دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ وحی لے کر وقت کے نبی کے پاس آتا ہے، وقت کے رسول کے پاس آتا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح باقی جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو ایک پیغام لے کر بھیجا ہے۔ رسلا اولی اجنحۃ، وہ ایسے ہیں کہ ان کے پر ہوتے ہیں مثنا و ثلاثہ و رباع، کسی کے دو دو پر ہیں، کسی کے تین تین پر ہیں، کسی کے چار چار پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو بناتا رہتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے۔ تو چنانچہ ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے دو دو پر ہیں، دو دو پر ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ان کے تین تین پر ہیں، تین ایک طرف ہیں، تین دوسری طرف ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، بعض ایسے ہیں کہ ان کے چار چار پر ہیں، تو کچھ ایسے ہیں کہ ایک ایک پر ہوگا، کوئی ایسے ہیں جن کے دو دو سائیڈ میں پر ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جن کے تین تین پر ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جن کے چار چار۔ یزید فی الخلق، اور جس کو چاہے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس انداز کے اندر، اور پھر یہاں بات ختم کر دی، کیونکہ قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 5 کسی کو دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 8 دیے۔ قرآن کریم گننے کا مقدار نہیں ہے، آگے ایک لفظ کے اندر ختم بات کر دی، فرمائے یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوق کے اندر اور مخلوق کے انداز کے اندر جس طرح چاہتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 600 ونگز، 600 پر دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے جو پر ہیں اگر وہ ان کو کھولتے ہیں، اپنے پروں کو پورے طور پر کھول دیتے ہیں، فرمایا ایک پر ان کا مشرق کے اندر اور ایک مغرب کے اندر، ایسٹ کے اندر اور ویسٹ کے اندر ان کے پر ہوں گے، اتنے بڑے ان کے صرف 2 پر ہوتے ہیں۔
اور فرمایا خود اتنے اونچے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کا جو سر ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے، اور جو ان کے پاؤں ہیں وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ پر کھولتے ہیں، ایک پر ایسٹ کی طرف جاتا ہے، مشرق کی طرف جاتا ہے، دوسرا مغرب ویسٹ کی طرف جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ان کے پر ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنے بڑے بڑے جسامت والے، جسم والے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی بڑی بڑی سائز کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، بڑے سائز کے اندر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنے بڑا سائز دیا ہوا ہے، اتنا بڑا سائز دیا ہے ان فرشتوں کو۔ اور یہ تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف فرمائی ہے، جن کو بیان کیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کوئی بڑے ہوں یا ان سے بھی بڑے پر والے ہیں، بلکہ حملۃ العرش، اوئے ہوئے حملۃ العرش، وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور عرش کے بارے میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ انداز لگاؤ کہ یہ ساتوں آسمان یہ کتنے بڑے ہیں، یہ ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں، اور یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور وہ کرسی ایسی کہ کرسی ان تمام ساتوں آسمانوں کو، ان تمام کو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی جو ہے وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے گھیرے کے اندر لی ہوئی ہے، وسعت کے اندر لی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کرسی کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر، جیسے پچھلی قسطوں کے اندر عرض کیا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اب کرسی کتنی بڑی ہے اور عرش کتنا بڑا ہے، اگر سمجھنا ہو، فرمایا عرش بہت ہی بڑا ہے، ایک بڑا صحرا ہو، ایک بڑا صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی اگر انسان نکال کر رکھ دے، فرمایا جس طرح یہ چھوٹی سی آپ کی انگلی کی انگوٹھی زمین کے اوپر آپ نے رکھی ہوئی ہے، جس طرح یہ چھوٹی اس پورے صحرا کے مقابلے میں، اسی طرح وہ جو کرسی ہے اللہ رب العزت نے جو کرسی بنائی ہوئی ہے، اس کی خلقت بنائی، مخلوق بنائی ہوئی ہے، وہ باقی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس عرش کو اٹھانے کے لیے فرمایا 8 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، 8 فرشتے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کا جو عرش ہے اس کے اٹھانے کے لیے 8 بڑے بڑے فرشتے ہوں گے۔ عرش ربک فوقہم ویحمل عرش ربک، تیرے رب کا عرش جو ہے اس دن اٹھانے والے 8 بڑے بڑے فرشتے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ان فرشتوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑے ہیں، کیونکہ جب عرش اتنا بڑا اور اس کے اٹھانے والے پھر کتنے بڑے ہوں گے، فرمایا ان کا اندازہ اس انداز کے اندر لگاؤ کہ فرمایا ان کے کان کی یہ جو لو ہے، دا ایئر لوب، کان کی جو لو ہے، اور یہ جو درمیان میں آپ کے جو کاندھا ہے، کان کی لو اور کاندھے کے درمیان 700 سال مسافت کا وہاں فاصلہ ہے۔ اگر ایک انسان سفر کرتا رہے تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، تیز رفتار سواری کے اوپر، سوار کرتا رہے 700 سال تک نان سٹاپ، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 700 سال انسان سفر کرتا رہے۔ فرمایا جتنا سفر وہ 700 سال کے اندر طے کرے گا، ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ پورے باقی جسم کو تو چھوڑ دو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا ان کی جو کان کی لو ہے، یہ جو ایئر لوب ہے، یہاں سے لے کر ان کے کاندھوں تک کے جو تھوڑا سا فاصلہ، فرمایا یہ ان فرشتوں کے لیے اتنا بڑا ہے کہ 700 سال کے سفر کا یہ فاصلہ ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو کتنی بڑی جسامت دی ہوئی ہے۔ تو خیر، آپ کو صرف سمجھا رہا تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بہت بڑا جسم دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جسم کے اوپر ان کو پر دیے ہوئے ہیں، لیکن اس تمام اتنے بڑے جسم کے باوجود، اتنے پروں کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود، علمہ شدید القوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرشتے نے سکھایا، فرمایا شدید القوا، بڑی شدت قوت والا ہے، اس کی قوت بہت ہی شدید ہے۔ ذو مرت فاستوى، ذو مرت، بڑے ہی خوبصورت، ویری ہینسم،
بہت بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہوتے ہیں فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی خوبصورتی دی ہوئی تھی ہر لحاظ سے۔ اسی وجہ سے کہاوت بھی ہوتی ہے نا کہ یہ فرشتوں جیسے خوبصورت ہے، یا اس کی طبیعت فرشتوں جیسی ہے، کیونکہ فرشتوں کی طبیعت بہت ہی نیک ہوتی ہے، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، بڑے انسنٹ معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ویسی بھی بڑی ہی خوبصورتی دی ہوئی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بڑی ہی خوبصورتی نصیب کی ہوئی تھی، بڑی ہی خوبصورتی نصیب کی ہوئی تھی، تو اس وقت کی جو ملکہ زلیخا تھی، ملکہ زلیخا وہ جو ہیں انہوں نے جب ان کی خوبصورتی دیکھی تو اس کے اندر ایک قسم کے یعنی ان کے دل کے اوپر آ گئی۔ جو باقی عورتیں تھیں یہ بات سمجھ نہیں سکتی تھی کہ اس عورت کو اللہ نے مال بھی دی ہے، خوبصورتی بھی دی ہے، سلطنت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، تو یہ جو غلام آیا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک غلامی کی شکل کے اندر انہوں نے بیچ دیا تھا، اور غلامی کی شکل کے اندر اور غلامی کی حالت گزار رہے تھے، تو وہ عورتیں سمجھ نہیں سکی، تو سیدنا زلیخا انہوں نے کہا کہ اب میں ان کو سبق سکھاؤں گی۔ چنانچہ وہاں ان اپنی جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہاں ان کو بٹھایا، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے تو ہمارے یہاں ان کے سامنے چائے رکھی جاتی ہے، پانی رکھا جاتا ہے، ڈرنکس رکھی جاتی ہیں، فروٹ بعض اوقات رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے وہ پھل رکھتے، فروٹ رکھتے وغیرہ وغیرہ، اور دودھ سامنے رکھتے۔ اب یہ ہوا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو بہت مالدار ترین گھرانہ ہوتا وہ پورا کا پورا جو پھل ہے، پورا کا پورا فروٹ ان کے سامنے رکھ دیتے، اور سامنے چھریاں بھی رکھ دیتے، تاکہ وہ تفقہاً لگژری کے ساتھ جتنا چاہے تھوڑا سا کاٹ کر اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال دیں، اور اگر نہ چاہیں تو اس کو رکھ دیں، اس فروٹ میں سے تھوڑا سا کاٹ کر اس کو ٹیسٹ کریں، کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے اس فروٹ کو نہیں کھا رہے تھے جلدی جلدی کھا لیں، بلکہ اس کو لگژری کے طور پر، ڈیزرٹ کے طور پر تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ تو زلیخا نے اس طرح کیا کہ سامنے فروٹ وہاں درمیان میں رکھ دیے بہت سارے، اور وہاں چھریاں بھی رکھ دی، جس کو چاہیے چھری لے کر اس فروٹ میں سے وہ کاٹ کر جتنا مرضی ہے اس کو کھاتے رہے، اور جتنا مرضی ہے واپس رکھ دے۔ ادھر سے جب وہ تیز چھریاں کی انہوں نے اور وہاں رکھ دی، ادھر سے سامنے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو گزارا اور حکم دیا کہ آپ ایک طرف سے لے کر دوسری طرف چلتے جاؤ۔ چنانچہ وہ جتنی بھی عورتیں تھیں انہوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں ٹک ٹکی سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر لگ گئی، اور وہاں دیکھنے لگی کہ تعجب کے انداز کے اندر کہ یہ اتنا خوبصورت، اتنا جوانی، اتنی خوبصورتی اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ان کی آنکھیں ان کے اوپر اس انداز کے اندر لگ گئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ ہمارے ہاتھ کے اندر چھریاں ہی تھی، اور بجائے اس فروٹ کے کاٹنے کے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹنے شروع ہو گئی، اور اتنا ان کو درد تک محسوس نہیں ہوا، اتنی وہ اس دیکھنے کے اندر محو تھی۔ اور پھر وہاں کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتے کی ذات ہے، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے قرآن کریم کے اندر، 12ویں سپارے کے اندر سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک معزز، محترم اور عزت دار فرشتے جیسے لگتا ہے۔ کیوں؟ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اس وقت پھر زلیخا نے کہا کہ ذالک لمتننی، اس وقت ان کو بتلایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، تم میرے اوپر طعنہ کیا کرتی تھی، تو مجھے بتلاتی تھی کہ تم کس طرح اس کے اندر محو ہو سکتے ہو، اس کی خوبصورتی کے اندر، اب تم نے خود اپنے طور پر دیکھ لیا۔ لیکن موضع شاہد میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہاں مصر کی عورتوں نے دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو، تو اس خوبصورتی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتے، اتنا خوبصورت تو صرف فرشتہ ہی ہو سکتا ہے،
اور اللہ رب العزت نے اس قول کو نقل کیا یہ بتلانے کے لیے کہ واقعی اس قسم کی خوبصورتی تو صرف فرشتوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اب اس سے اگلی چیز اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک تو اصلی صورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، لیکن اب آگے جاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، بہت سارے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ تمثیل، وہ دوسری شکل کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ فرشتے دوسری شکل بھی بدلا سکتے ہیں۔ صرف ایک فرشتے کی اپنی شکل، جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو ان کی اپنی شکل تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اصلی شکل کے اندر چند ہی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جو اصلی شکل ہے اس شکل کے اندر چند ہی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت ان کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ انسانی شکل کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، آپ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی آدمی ہیں، کوئی مرد ہیں، میرے یہاں مہمانی طور پر آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ابراہیم علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا، پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم اوپر سے لگتے تو ہیں انسان، مرد آپ کو لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی جو روپ ہے، اپنی جو شکل ہے، اس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل کے اندر، مرد کی شکل کے اندر بہت مرتبہ آتے، بلکہ بعض اوقات تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت صحابی ہیں۔ تمام صحابہ کے اندر خوبصورتی کے لحاظ سے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص مقام تھا اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر بعض اوقات آیا کرتے تھے۔ وہ جب چلے جاتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا وہ دحیہ کلبی نہیں ہے، دحیہ رضی اللہ عنہ کسی اور جگہ کے اوپر تھے، یہ تو جبرائیل آئے ہوئے تھے دحیہ کی شکل کے اندر۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل کے اندر نہیں آتے، بلکہ ایک اجنبی شخص کی شکل کے اندر، جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، صحابہ کے درمیان ان کو دین سمجھا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص اچانک ہمارے پاس سامنے آ پڑے، اور وہ شخص جو تھے سفید کپڑے والوں تھے، بالکل بہترین سفید ان کے کپڑے تھے، ان کے بال بالکل کالے تھے، کنگھی کیے ہوئے، تیل لگائے ہوئے، بہترین پیچھے کی طرف ان کے بال کیے ہوئے تھے، اور پھر لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور پھر ولا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے آثار بھی اس کے اوپر نظر نہیں آتے تھے۔ تو ہم تعجب کرنے لگے کہ ہم اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، مدینہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آپ بھی سوچ لیں کہ آپ کی اسٹریٹ کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں تو آپ ان کو جانتے ہیں، اگر آپ ان کو راستے میں دیکھ لیں آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ شخص ہماری اسٹریٹ کے اوپر، ہمارے محلے کے اندر رہتا ہے، یا ہماری مسجد کے اندر یہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی لوگ آپ کی مسجد کے اندر اور وہ نہیں آتے اور اچانک ایک مرتبہ آ گئے آپ کے محلے کے اندر، آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ مسافر ہیں، کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو فوراً تو یا تو آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں تو وہ مسافر ہیں، اور اگر آپ ان کو پہچانتے ہیں تب مسافر نہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر سفر کے بھی آثار نہیں تھے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اس حدیث کو مکمل کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام دوسری شکل کے اندر بھی آیا کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔